پورے 11 برس پردیس کی خاک چھاننے کے بعد میں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا، مگر دل میں ایک عجیب منصوبہ بھی تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ گھر والوں کو یہی بتاؤں گا کہ مجھے بیرون ملک سے زبردستی واپس بھیج دیا گیا ہے۔ میری نوکری ختم ہو چکی ہے اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ جن لوگوں کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کر دی، کیا وہ آج بھی مجھے پہلے جیسا اپنا سمجھتے ہیں یا نہیں۔ برسوں تک میری بھیجی ہوئی رقم پر سب کی زندگیاں سنورتی رہی، مگر جیسے ہی انہوں نے میری نام نہاد بدحالی کی خبر سنی، ان کے چہروں کی رونق لمحوں میں غائب ہو گئی۔ گھر پہنچنے کے بعد ان کے رویے نے میرے دل پر ایسے زخم لگائے جن کی کبھی توقع بھی نہ تھی۔ بڑے بھائی کی بیوی نے میرا سامان مہمان خانے میں رکھنے کی بجائے پچھلے حصے میں موجود تنگ اور بوسیدہ کمرے میں رکھوا دیا، جہاں پہلے پرانا سامان اور ملازم رہتے تھے۔ کھانے کے وقت مجھے کسی نے دسترخوان پر بلانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ کبھی بچے کسی پلیٹ میں بچا ہوا سالن رکھ جاتے، کبھی سوکھی روٹیاں میرے سامنے رکھ دی جاتی۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا، کیونکہ میری اصل دولت اور میری اصل حقیقت ابھی کسی پر ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران میں آہستہ آہستہ اپنے تمام اثاثے، سرمایہ اور قانونی کاغذات خاموشی سے پاکستان منتقل کروا رہا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کا کسی کو اندازہ تک نہیں تھا۔ اس رات دبئی میں اپنے چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں بیٹھا میں آخری بار سامان سمیٹ رہا تھا۔ کمرہ اگرچہ معمولی تھا، مگر اس کی ہر دیوار میری محنت، تنہائی اور قربانیوں کی گواہ تھی۔ میں نے احتیاط سے اپنی پرانی ڈائری بیگ میں رکھی، جس کے ہر صفحے پر بے شمار ایسی راتوں کی داستان لکھی تھی جب آنکھوں سے نیند غائب اور دل میں صرف گھر والوں کی فکر ہوتی تھی۔ چند پرانے کپڑے بھی ساتھ رکھے، جنہیں دیکھ کر مجھے اپنی پہلی تنخواہ اور ابتدائی جدوجہد یاد آ گئی۔ کھڑکی سے باہر دبئی کی جگمگاتی عمارتیں چمک رہی تھی، لیکن میری نظریں ان روشنیوں میں بھی اپنے گاؤں کی مٹی تلاش کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک منظر تازہ ہونے لگا۔ جب میں پہلی بار پردیس آیا تھا تو ہمارے گھر کے حالات انتہائی خراب تھے۔ بارش ہوتے ہی چھت ٹپکنے لگتی تھی، والد پر قرضوں کا بوجھ تھا اور گھر میں کئی دن تنگی رہتی تھی۔ میں نے اپنی جوانی سخت گرمی، مسلسل محنت اور بے شمار تکلیفوں کے حوالے کر دی، تاکہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی اندھیروں سے نکل سکے۔ قسمت نے ایسا موڑ لیا کہ والدین ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر میں بے بس کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ان کی آخری رسومات میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ کبھی ٹکٹ کے پیسے میسر نہ تھے، کبھی کمپنی چھٹی دینے سے صاف انکار کر دیتی تھی۔ ہر رات میں تنہا بیٹھ کر خود سے یہی سوال کرتا تھا کہ کیا وہ دن کبھی آئے گا جب میں اپنے گھر والوں کو دوبارہ گلے لگا سکوں گا۔ انہی خیالوں میں گم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا پرانا دوست حمزہ اندر آیا۔ اس نے کمرے میں بکھرے ہوئے بیگ، بند ہوتے کارٹون اور دیوار سے اتری ہوئی تصویریں دیکھی تو مسکرا کر بولا، آخرکار انتظار ختم ہو گیا، تم برسوں بعد اپنے لوگوں کے پاس جا رہے ہو۔ میں نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، واپسی کا وقت تو آ گیا ہے، مگر دل عجیب خوف میں مبتلا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنے برس بعد ان سب کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ حمزہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اعتماد سے بولا، ڈرنے کی کیا بات ہے، تم نے تو ان سب کی زندگیاں بدل دی۔ ان کی تعلیم، کاروبار اور خوشحال مستقبل کے پیچھے تمہاری محنت ہے، وہ تمہیں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھیں گی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں کوئی ہیرو نہیں ہوں حمزہ، میں نے صرف ایک بڑے بھائی کا فرض نبھایا ہے۔ غربت نے ہمیں جس حال میں پہنچا دیا تھا، وہاں خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے صرف اتنا چاہا کہ میرے اپنے وہ تکلیفیں نہ دیکھیں جو میں نے دیکھی تھی، مگر ایک بوجھ آج بھی میرے سینے پر رکھا ہے۔ میں پہلی بار امی اور ابو کی خبروں پر جاؤں گا، نہ جانے ان کا سامنا کیسے کروں گا۔ انہوں نے رخصت ہوتے وقت میری طرف دیکھ کر کہا تھا کہ اب یہ گھر تمہارے سہارے چلے گا، لیکن میں ان کی آخری خدمت بھی نہ کر سکا۔ میری آنکھیں بھیگ گئی، میں نے نظریں جھکا کر کہا، میرے 2 چھوٹے بھائی اور ایک بہن تھی، میں نے ان سب کے پڑھائی مکمل کروائی، ان کی شادیاں کروائی، کاروبار کھڑا کیا، گھر بنوائے، اور آج ان کے لیے اپنے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں۔ میری اپنی زندگی پیچھے رہ گئی،
میں نے اب تک شادی بھی نہیں کی، کیونکہ ہر خواب سے پہلے مجھے اپنے خاندان کی فکر رہی، لیکن اس بات کا مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا۔ حمزہ خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا۔ چند لمحوں بعد اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی تھی، جیسے وہ کوئی ایسی حقیقت جانتا ہو جس سے میں اب تک بے خبر تھا، مگر وہ اسے زبان پر لانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ حمزہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے گہری سانس لے کر ایسی بات کہی جس نے میرے اندر جیسے ہلچل مچا دی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، کاش تمہارا انجام میرے جیسا نہ ہو۔ میں بھی برسوں پردیس میں خون پسینہ ایک کرنے کے بعد یہی خواب لے کر وطن لوٹا تھا کہ اب باقی زندگی اپنے بھائیوں کے درمیان سکون سے گزاروں گا۔ والدین تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، اسی لیے دل کو یہی آس تھی کہ اپنے لوگ مجھے سینے سے لگا لیں گے، مگر حقیقت میری سوچ سے کہیں زیادہ تلخ نکلی۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میرے پہنچتے ہی سب بدل گئے۔ بھائیوں نے رسمی خیر مقدم تو کیا، مگر چند ہی دنوں میں احساس ہونے لگا کہ میری موجودگی انہیں ناگوار گزر رہی ہے۔ ان کی بیویاں مجھے اضافی ذمہ داری سمجھتی تھی۔ بات بات پر اشارے ملنے لگے کہ اب مجھے اپنی الگ جگہ ڈھونڈ لینی چاہیے۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا جب مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ میں اپنے ہی گھر کے دروازے سے اجنبی کی طرح واپس لوٹ آیا۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ سے کپڑوں کا ایک جوڑا فرش پر گر گیا۔ میں بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ دل میں اچانک ایک انجانا خوف جاگ اٹھا۔ اگر یہی سب میرے ساتھ بھی ہوا تو؟ میں نے تو اپنی زندگی کا ہر آرام ان لوگوں کے لیے قربان کیا تھا۔ ہر مہینے کمائی کا بڑا حصہ گھر بھیجتا رہا، ان کے کاروبار کھڑے کیے، ان کے خواب پورے کیے۔ کیا وہ مجھے میرے نام سے یاد رکھیں گے یا صرف ان پیسوں کو جو میں بھیجتا رہا؟ حمزہ مسلسل بولتا جا رہا تھا اور اس کے ہر لفظ نے میرے اعتماد میں ایک نئی درار ڈال دی۔ میں نے آہستہ سے اسے بتایا، میں نے تو گھر والوں کے لیے ایک اور حیرانی بھی چھپا رکھی تھی۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں ایک کامیاب کاروبار بھی قائم کر لیا ہے، کسی کو اس کی خبر تک نہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ اچانک سب کو بتاؤں گا تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ حمزہ نے میری آنکھوں میں دیکھ کر صرف اتنا کہا، ہر خوشخبری ہر انسان کو خوش نہیں کرتی، کبھی کبھی دولت رشتوں کے اصل چہرے بھی بے نقاب کر دیتی ہے۔ اسی کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ میرا کھندا دبا کر رخصت ہو گیا، مگر جاتے جاتے میرے ذہن میں بے شمار سوال چھوڑ گیا۔ اس کے بعد میں نے خاموشی سے باقی سامان سمیٹا، ضروری کاغذات سنبھالے اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹیکسی کی پچھلی نشت پر بیٹھتے ہی میرا ذہن عجیب کشمکش میں گرفتار ہو گیا۔ ایک لمحے کو دل چاہتا تھا کہ سب سچ بتا دوں، لیکن اگلے ہی لمحے حمزہ کی داستان یاد آ جاتی۔ اگر میرے اپنے بھی صرف میری دولت سے محبت کرتے ہوں تو، اگر میں نے اپنی کامیابی ظاہر کر دی اور ان کی نیت بدل گئی تو۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میرے ذہن میں ایک نیا منصوبہ آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ گھر پہنچ کر سب سے یہی کہوں گا کہ بیرون ملک کمپنی بند ہونے کے بعد مجھے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا گیا ہے۔ نہ کاروبار بچا، نہ نوکری، نہ جمع پونجی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری حقیقت جاننے سے پہلے وہ میری حالات دیکھ کر میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اگر محبت سچی ہوگی تو غربت انہیں نہیں بدلے گی، اور اگر رشتہ صرف دولت سے تھا تو وہ بھی چند دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اس بار میں صرف بھائی بن کر نہیں، بلکہ یہ خاموش آزمائش لے کر اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اب مجھے ہر حال میں جاننا تھا کہ میرے لیے ان کے دل میں محبت باقی ہے یا صرف مفاد۔ راستے بھر والد مرحوم کی نصیحتیں کانوں میں گونجتی رہی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، بیٹا، انسان کی اصل دولت اس کی خاموشی ہوتی ہے۔ اپنی کامیابی ہر ایک پر ظاہر نہ کیا کرو، کیونکہ ہر مسکراہٹ مخلص نہیں ہوتی۔ اس وقت ان کی بات صرف نصیحت لگتی تھی، مگر آج اس کا مطلب پوری طرح سمجھ جانے لگا تھا۔ چند گھنٹوں بعد جہاز وطن کے سرزمین پر اتر چکا تھا۔ شہر پہلے سے بہت بدل چکا تھا۔ پرانی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی جگہ کشادہ شاہراہیں بن گئی تھی، اور بچپن کی گرد آلود گلیاں اب پختہ راستوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہر گزرتا منظر میرے دل میں پرانی یادیں جگا رہا تھا۔ آخرکار ٹیکسی ایک بلند و بالا لوہے کے گیٹ کے سامنے رکی۔
میں نے کرایہ ادا کیا، گاڑی سے اترا اور کچھ لمحے خاموش کھڑا اس عمارت کو دیکھتا رہا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جہاں کبھی ہمارا خستہ حال مٹی کا گھر تھا، آج وہاں شاندار محل نما بنگلہ کھڑا ہے۔ میرے ہونٹوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، مگر دل میں ایک سوال پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہو چکا تھا کہ کیا اس عالیشان گھر میں میرے لیے بھی کوئی جگہ باقی ہے۔ میں نے آہستہ سے گیٹ پر لگی گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد اندر سے قدموں کی چھاپ سنائی دی اور پھر دروازہ کھلا۔ میرے سامنے ایک عمر رسیدہ ملازم کھڑا تھا، جس نے مجھے اجنبی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے اس نے مجھے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔ اس شخص نے مجھے سر سے پاؤں تک بغور دیکھا، جیسے میری شکل میں کسی پرانی یاد کو تلاش کر رہا ہو۔ پھر خشک لہجے میں پوچھا، جی آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے چند لمحے خاموشی رہ کر اپنے جذبات پر قابو پایا، پھر دھیرے سے جواب دیا، میرا نام سلیمان ہے اور یہ گھر کبھی میرا بھی ہوا کرتا تھا۔ میں اس خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہوں۔ میری بات سنتے ہی چوکیدار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ شاید اس نے میرے بارے میں صرف کہانیاں سن رکھی تھی، مگر کبھی مجھے دیکھا نہیں تھا۔ اس نے فوراً گیٹ ایک طرف سرکایا اور احترام سے راستہ دیتے ہوئے بولا، تشریف لائے صاحب۔ میں آہستہ آہستہ اندر قدم بڑھانے لگا۔ ہر چیز بدلی ہوئی تھی۔ صحن جہاں کبھی ہم بہن بھائی ننگے پاؤں دوڑا کرتے تھے، اب خوبصورت لان میں بدل چکا تھا۔ ہر طرف قیمتی پھول، سجاوٹی درخت اور جدید روشنی بنی ہوئی تھی، لیکن میری نظریں بے اختیار اس کونے کی طرف اٹھ گئی جہاں کبھی امی اور ابو کا چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ وہاں اب شیشے اور سنگ مرمر سے بنی ایک شاندار عمارت کھڑی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر دل میں عجیب سی کھسک اٹھی، جیسے وقت نے صرف مکان ہی نہیں، والدین کی یادوں کے نشان بھی مٹا دیے ہوں۔ میں خاموشی سے مرکزی حصے کی طرف بڑھا۔ اندر سے خیخوں اور بچوں کی شوخیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے میرے قدم رک گئے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک وسیع ڈائننگ ہال تھا۔ لمبی میز پر طرح طرح کے قیمتی کھانے سجے ہوئے تھے۔ میرے دونوں چھوٹے بھائی فیضان اور نعمان اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر آسودگی صاف دکھائی دے رہی تھی، جیسے زندگی نے انہیں ہر نعمت عطا کر دی ہو۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب کی نظریں میری طرف اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے پورا ہال خاموش ہو گیا۔ کسی کے ہاتھ میں نوالا رکا رہ گیا، کسی کے چہرے کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ دونوں بھائی حیرت سے مجھے گھورتے رہے، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ برسوں پہلے پردیس جانے والا ان کا بڑا بھائی اچانک ان کے سامنے کھڑا ہے۔ چند لمحوں بعد فیضان سب سے پہلے اپنی کرسی سے اٹھا، نعمان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ دونوں تیزی سے میری طرف آئے اور مجھے گلے لگا لیا۔ ان کے بچے بھی تجسس سے مجھے دیکھنے لگے، جیسے کسی پرانی کہانی کا کردار حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گیا ہو۔ میں نے بھی انہیں مضبوطی سے سینے سے لگا لیا، مگر نہ جانے کیوں دل پوری طرح مطمئن نہ ہو سکا۔ ان کے چہروں پر خوشی ضرور تھی، لیکن اس میں کوئی ایسی مصنوعی سی جھلک بھی محسوس ہو رہی تھی جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کو میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سب میرے ذہن کا وہم ہے۔ آخر حمزہ کی تلخ داستان نے میرے دل میں پہلے ہی بے اعتمادی کا ایک بیج بو دیا تھا، اور شاید اسی وجہ سے اب میں ہر مسکراہٹ کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مطلب تلاش کرنے لگا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سنبھالا اور خاموشی سے فیصلہ کیا کہ ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچوں گا۔ اصل امتحان تو ابھی شروع ہوا تھا، اور مجھے یہ یقین تھا کہ آنے والے چند دن ان رشتوں کی وہ حقیقت سامنے لے آئیں گے جو برسوں کی دوری بھی نہ دکھا سکے گی۔ فیضان نے بناوٹی گرم جوشی کے ساتھ میرا بازو تھاما اور بولا، بھائی جان آئیے، یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے۔ میرے لیے دسترخوان پر خاص جگہ بنائی گئی۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک ایک چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ سب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ میری واپسی سے زیادہ اس بات کی منتظر ہو کہ میں پردیس سے ان کے لیے کیا کیا لایا ہوں۔ شاید انہیں یقین تھا کہ میرے بیاہ قیمتی تحفے، مہنگے موبائل فونز اور غیر ملکی کرنسی سے بھرے ہوں گے، جیسے کہ گزشتہ برسوں میں ہمیشہ ہوتا آیا تھا۔ میری نظریں پورے ہال میں گھومنے لگی۔ قیمتی فانوس، نفیس فرنیچر، جدید سجاوٹ اور مہنگے برتن، ہر چیز اس خوشحالی کی گواہی دے رہی تھی جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال قربان کیے تھے۔
دونوں بھائیوں کے لباس، گفتگو اور انداز زندگی میں بھی وہ سادگی باقی نہیں رہی تھی جسے میں برسوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے دل مضبوط کیا اور وہ لمحہ آ چکا تھا جس کے لیے میں نے پورا منصوبہ بنایا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر چہرے پر تھکن اور شکستگی کے آثار نمایاں کیے، پھر دھیمی آواز میں کہا، میں اس بار واپس جانے کے لیے نہیں آیا، اب ہمیشہ یہی رہوں گا۔ بیرون ملک کمپنی بند ہو گئی، میرا کام ختم ہو گیا اور مجھے خالی ہاتھ وطن بھیج دیا گیا۔ جو کچھ جمع کیا تھا سب کاروبار میں ڈوب گیا۔ اس وقت میرے پاس نہ نوکری ہے نہ سرمایہ۔ میرے الفاظ ختم ہوتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کی ساری رونق کسی نے ایک لمحے میں چھین لی ہو۔ چند سیکنڈ پہلے جو خیخکی گونج رہے تھے وہاں اب خاموشی کا راج تھا۔ دونوں بھائیوں کے چہرے اتر گئے۔ ان کی بیویوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا، جیسے بغیر بولے بہت کچھ کہہ دیا ہو۔ نعمان نے نظریں جھکا لی، جبکہ اس کی بیوی فوراً بچوں کو بہانہ بنا کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو لوگ مجھے سینے سے لگا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اب وہ میری طرف دیکھنے سے بھی کترانے لگے تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب سی بیزاری صاف محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں ان کے لیے اچانک ایک مسئلہ بن گیا ہوں۔ میں خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہا۔ نہ کسی نے پانی پوچھا، نہ کسی نے کھانے کی دعوت دی۔ سب اپنی پلیٹوں میں نظریں گاڑے بیٹھے تھے، جیسے میری موجودگی نے انہیں کسی مشکل میں ڈال دیا ہو۔ دل کے اندر ایک درد سا اٹھا۔ میں خود سے پوچھنے لگا، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے اپنی جوانی پردیس کی مشقت میں گزار دی؟ کیا وقت نے ان کے دل اتنے بدل دیے کہ آج میں انہیں اپنا نہیں بلکہ بوجھ دکھائی دے رہا ہوں؟ کافی دیر بعد فیضان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، بھائی جان، آپ لمبا سفر کے لیے آئے ہیں، بہتر ہے آپ آرام کر لیں، باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ اس کے لہجے میں اپنائیت کم اور جان چھڑانے کی خواہش زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے مجھے روکنے یا مزید بات کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ میں آہستہ آہستہ اس چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھ گیا جو میرے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ راستے بھر یہی احساس ہوتا رہا کہ میری واپسی نے اس گھر کے سکون کو بگاڑ دیا ہے۔ بستر پر بیٹھتے ہی میں نے گہرا سانس لیا۔ دل نے کہا شاید میرا اندازہ درست تھا، صرف ایک جملے نے سب کے اصل چہرے دکھا دیے۔ اگلے چند دنوں میں حالات مزید واضح ہوتے گئے۔ پہلے 2 دن تک سب نے صرف رسمی خیر خیریت پوچھی، لیکن تیسرے دن سے میں گویا اس گھر کا فرد نہیں بلکہ ایک ایسا مہمان بن گیا تھا جس کے جلدی چلے جانے کا سب انتظار کر رہے تھے۔ ہر صبح دونوں بھائی ناشتہ کر کے اپنے کاروبار پر نکل جاتے، گھر میں صرف ان کی بیویاں اور بچے رہ جاتے۔ میری بڑی بھابھی کا رویہ سب سے زیادہ بدل چکا تھا۔ جب بھی میں کمرے سے باہر نکلتا وہ ایسی نظروں سے دیکھتی جیسے میری موجودگی اسے ناگوار گزر رہی ہو۔ کھانا ہمیشہ دیر سے بھیجا جاتا اور وہ بھی اس انداز میں جیسے کسی ملازم کا حق ادا کیا جا رہا ہو۔ ایک دوپہر میں نے ہمت کر کے کہا، بھابھی اگر چند منٹ مل جائے تو ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا، بھائی جان، گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں کہ سانس لینے کی فرصت نہیں ملتی۔ آپ تو سارا دن فارغ رہتے ہیں، بہتر ہے کوئی نہ کوئی مصروفیت ڈھونڈ لیا کریں۔ اس کے سرد لہجے نے مزید کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ چھوڑی۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے دیر تک چھت کو گھورتا رہا۔ ہر شام دل میں امید جاگتی کہ شاید آج دونوں بھائی میرے پاس بیٹھیں گے، پرانی یادیں تازہ کریں گے، مگر وہ سیدھے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے۔ ایک رات میں خود ہی نعمان کے کمرے تک گیا۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کاروباری حساب کتاب میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں نے مسکرا کر کہا، کافی دن ہو گئے، تم سے ڈھنگ سے بات ہی نہیں ہوئی، چند منٹ مل سکتے ہیں؟ اس نے فائل بند کرتے ہوئے بے دلی سے جواب دیا، بھائی جان، ہم صبح سے رات تک کام کرتے ہیں، کاروبار کا دباؤ الگ ہے، بچوں کی ذمہ داریاں الگ، سچ پوچھیں تو بات کرنے کی بھی ہمت نہیں بچتی۔ آپ تو اب فارغ ہیں، آرام کریں، ہمیں ابھی بہت کچھ سنبھالنا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس نے میری طرف دیکھنے کے بجائے اپنی بیوی کو اشارہ کیا اور دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں دروازے کے پاس کھڑا رہ گیا۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ راتوں کو تنہائی میں والدین بہت یاد آتے۔ میں سوچتا کیا میری ساری قربانیوں کا یہی صلہ تھا؟ وہی کمرہ جہاں کبھی امی اور ابو کی دعائیں گونجتی تھی، آج اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔
اور شاید ان کی نصیحتیں بھی ان کے ساتھ دفن ہو چکی تھی۔ دولت نے اس گھر کی دیواریں ضرور اونچی کر دی تھی، مگر دلوں کی دروازے بند کر دیے تھے۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس گھر کے کسی فیصلے میں میری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ میری رائے نہ پوچھی جاتی، نہ میری موجودگی کو اہمیت دی جاتی۔ کئی بار تو ایسا لگتا جیسے سب چاہتے ہوں کہ میں خود ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ ایک صبح ناشتے کے دوران میں نے ہمت کر کے کہا، میں سارا دن بیکار بیٹھا رہتا ہوں، اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے بھی اپنے کاروبار میں کوئی چھوٹی سی ذمہ داری دے دو۔ میں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر زور سے ہنس پڑے۔ فیضان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کاروبار؟ کون سا کاروبار؟ بھائی جان، آپ تو برسوں باہر آرام کی زندگی گزارتے رہے، یہ سب ہم نے اپنی محنت سے بنایا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ نعمان نے بھی بے رحمی سے بات آگے بڑھائی، اور ویسے بھی ہم نے آپ کو عزت سے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہی کم نہیں، اب ہر چیز میں حصہ مانگنا مناسب نہیں لگتا۔ ان الفاظ نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی لمحے دونوں بھابیاں بھی وہاں آ پہنچی۔ ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اب وہ بھی برسوں سے دل میں چھپی ہوئی باتیں زبان پر لانے والی تھی۔ بڑی بھابی نے سردی لہجے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو شاید غلط فہمی ہے کہ اس گھر کی ہر چیز آپ کی وجہ سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بھی دن رات محنت کی ہے، تب جا کر یہ مقام حاصل کیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ ہم سے کسی اور امید نہ رکھیں۔ دوسری بھابی نے بھی فوراً اس کی بات کی تاکید کی، ہر انسان اپنی زندگی خود بناتا ہے، ماضی کی باتوں کو بار بار دہرانے سے کچھ نہیں بدلتا، اب سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے بہتر ہے آپ بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ ان کے ہر لفظ نے میرے دل پر ایک اور زخم لگا دیا، مگر میں نے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ آنکھوں میں نمی ضرور اتر آئی تھی، لیکن میں نے پلکیں جھکا کر آنسوؤں کو باہر آنے سے روک لیا۔ میں خاموش بیٹھا ان سب کی باتیں سنتا رہا، نہ میں نے صفائی دی، نہ یہ یاد دلایا کہ انہی لوگوں کی خوشیوں کے لیے میں نے اپنی جوانی پردیس کے خاک میں گزار دی تھی۔ اسی لمحے میرے دل کے اندر برسوں سے زندہ ایک امید ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی۔ مجھے پہلی بار یقین ہوا کہ ان لوگوں کے لیے میرا رشتہ خون سے نہیں فائدے سے جڑا ہوا تھا۔ جب تک میں کماتا رہا میں ان کا سہارا تھا، اور آج جب میں نے خود کو بے سہارا ظاہر کیا تو میری حیثیت ایک اضافی بوجھ سے زیادہ نہ رہی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، اور میرے کانوں میں ان کی تلخ جملے بار بار گونج رہے تھے۔ میں اندر ہی اندر خود سے ایک وعدہ کر رہا تھا کہ اب جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ مجھے ان کی حقیقت پوری طرح دیکھنی ہے، کیونکہ شاید ابھی اس آزمائش کا اصل مرحلہ باقی تھا۔ اتنے میں فیضان نے اچانک اپنی کرسی پیچھے سرکائی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں یہ کیسی بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ اب کوئی ایسی بات کرنے والا ہو جو اس گھر کے ماحول کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ فیضان نے اچانک کرسی پیچھے سرکائی، غصے سے میری طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، اگر تمہاری نظر ہمارے کاروبار یا جائیداد پر ہے تو پھر صاف سن لو، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ سب اب ہماری زندگی ہے اور تم ہمارے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ میں چند لمحے ساکت کھڑا رہ گیا، میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جس کی ٹوٹی دیواریں کھڑی کرنے کے لیے میں نے برسوں پردیس میں خون پسینہ بہایا تھا۔ ہر اینٹ میں میری کمائی شامل تھی، اور آج اسی گھر سے مجھے اجنبی بنا کر نکالنے کی بات ہو رہی تھی۔ میں نے لب کھولنے کی کوشش کی، مگر نعمان نے فوراً میری بات کاٹ دی۔ اگر یہاں رہنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پچھلے حصے میں جو پرانا آؤٹ ہاؤس خالی پڑا ہے وہ استعمال کر لو، ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ سکون چاہیے۔ تمہارے یہاں رہنے سے بچوں اور گھر والوں کو پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے۔ میں نے دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں غور سے دیکھا، وہاں نہ شرمندگی تھی، نہ اپنائیت، نہ کسی رشتے کی حرمت، صرف ایک خوف تھا، جیسے انہیں ڈر ہو کہ کہیں میں اس دولت پر اپنا حق نہ مانگ لوں۔ میں نے خاموشی سے اپنا بیاگ اٹھایا اور بغیر ایک لفظ کہے پچھلے حصے کی طرف چل پڑا۔ وہ چھوٹا سا آؤٹ ہاؤس کبھی ڈرائیور اور مالی کے استعمال میں رہتا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی بند کمرے کی گھٹن نے میرا استقبال کیا۔ دیواروں پر نمی کی دھبے تھے، چھت کا پنکھا بامشکل گھوم رہا تھا، اور اندر عجیب سی بوسیدہ بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے بیاگ ایک کونے میں رکھا اور آہستہ سے فرش پر بیٹھ گیا۔ شاید وہ لمحہ میری پوری زندگی کا سب سے تلخ لمحہ تھا۔
मैं खुद से बार बार यही पूछ रहा था कि क्या मैंने बरसों की नींदें, अपनी जवानी, अपनी खुशियां और अपना मुस्तकबिल इसी दिन के लिए कुर्बान किया था। क्या इसी अंजाम के लिए मैंने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया था। आंखों से चंद आंसू बेख्तियार बह निकले, मगर अगले ही लम्हे मैंने इन्हें पहुंच दिया। इसी वक्त मैंने अपने दिल में एक फैसला कर लिया, अब मैं इनसे कोई शिकवा नहीं करूंगा, ना अपने एहसान गिनवाऊंगा। मैं सिर्फ खामोशी से देखूंगा कि लालच इंसान को आखिर किस हद तक गिरा सकता है। इसी रात मैंने अपने पुराने दोस्त हमजा को फोन किया। मैंने मुख्तसर अल्फाज में कहा, तमाम काम शुरू कर दो। बैरून मुल्क मौजूद मेरी सरमायाकारी और असासों की मुंतकली अमल तेज कर दो। वक्त आ गया है कि मैं अपनी नई जिंदगी यही से शुरू करूं, मगर इससे पहले कुछ लोगों को इनका असल आईना दिखाना है। इसके बाद मेरी रोजेमर्रा जिंदगी बदल गई। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मैं घर से निकल जाता। सब यही समझते कि मैं शहर में नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ, जबकि हकीकत में मैं अपने नए कारोबार, जायदाद और सरमायाकारी के मामलात खामोशी से मुकम्मल कर रहा था। शाम को वापस आता तो घर वालों का रवैया पहले से भी ज्यादा सर्द हो चुका होता। कभी किसी बच्चे के हाथ आधी बची हुई रोटी भेज दी जाती, कभी ठंडा सालन। मैं मुस्कुराकर वो प्लेट वापस रख देता और बाहर किसी मामूली ढाबे पर जाकर खामोशी से खाना खा लेता, ताकि इन्हें यही यकीन रहे कि मैं वाकई मुफलिस और बेसहारा हो चुका हूँ। कई बार मैंने जानबूझकर इनसे थोड़ी बहुत रकम भी मांगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि इनके दिल में मेरे लिए कितनी जगह बाकी है। एक दिन मैंने नौमान से सिर्फ चंद 100 रुपये मांगे। इसने जेब से नोट इस अंदाज में निकाला जैसे किसी अजनबी फकीर को खैरात दे रहा हो। फिर तनस से बोला, अब भी दूसरों के सहारे रहूंगे। इतनी उम्र गुजर गई, ना अपना घर बसाया, ना कोई सहारा बनाया। आखिर हम कब तक तुम्हारा खर्च उठाते रहें। इसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए, मगर मैंने जवाब देने के बजाय सिर्फ एक मध्यम सी मुस्कुराहट लबों पर सजा ली। बाज़ो औक़ात खामोशी हर दलील से ज्यादा ताकतवर होती है। चंद दिन बाद मेरी बहन मरियम मुझे देखने आई। आउट हाउस की हालत और मेरी जिंदगी देखकर इसकी आंखें भर आई। इसने रोते हुए कहा, भाई मेरे साथ चले, मेरा घर छोटा जरूर है, मगर वहाँ आपको इज्जत जरूर मिलेगी। मैं आपको इस हाल में यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैंने इसके सर पर शफकत से हाथ रखा और नरमी से कहा, नहीं मरियम, तुम अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैं ठीक हूँ, अभी वक्त आने दो। कुछ हिसाब ऐसे होते हैं जो खामोशी से ही बराबर किए जाते हैं। वो खामोश हो गई, मगर इसकी आंखों में मेरे लिए बेबस साफ झलक रही थी। अब मेरे दिल में ना गुस्सा बाकी था, ना शिकवा, सिर्फ एक इरादा जिंदा था। मैं चाहता था कि ये लोग अपनी खुदगर्जी की आखिरी हद भी पार कर ले, ताकि जब सच इनके सामने आए तो इनके पास ना कोई बहाना बचे, ना माफी मांगने का रास्ता। यूं देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए, मगर मेरे लिए वो सिर्फ 2 महीने नहीं थे, बल्कि ऐसी तवील आजमाइश थी जिसमें हर गुजरता दिन मुझे अपने अगले कदम के और करीब ले जा रहा था। इन 2 महीनों के दौरान सब कुछ खामोशी से मेरी मनसूबाबंदी के मुताबिक होता रहा। हमजा की निगरानी भी बैरून मुल्क मौजूद मेरी तमाम सरमायाकारी, कारोबारी अहसास और कानूनी दस्तावेज़ात पाकिस्तान मुंतकिल हो चुकी थी। इसी अरसे में मैंने शहर के एक परसुकून और महंगे इलाके में एक वसी और अरीज कोठी खरीदी। जदीद अंदाज से इसकी और तमाम कागजात अपने नाम मुकम्मल करवा लिए। अब वो लम्हा आ चुका था जिसका मैंने बरसों इंतजार किया था। एक दोपहर सूरज आग बरसा रहा था। गर्मी इस कदर शदीद थी कि सांस लेना भी मुश्किल महसूस हो रहा था। मैंने दोनों भाइयों को पैगाम भेजा कि जरूरी बात करनी है, इसलिए आउट हाउस में आ जाए। वही आउट हाउस जहां उन्होंने मुझे इज्जत के बजाय पनाह दी थी। कुछ देर बाद फैजान और नौमान अंदर दाखिल हुए। गर्मी से इनके चेहरे पसीने में भीगे हुए थे और तबीयत पहले ही खराब दिखाई दे रही थी। फैजान ने अंदर आते ही झुंझलाहट से कहा, आखिर ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी, हमें इस भट्टी जैसे कमरे में क्यों बुलाया। हमारे पास फजूल बैठने का वक्त नहीं, कारोबार छोड़कर आए हैं, जल्दी बात खत्म करें। मैंने बगैर किसी रद्दे अमल के इन्हें बैठने का इशारा किया। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही, फिर मैंने मेज पर रखी एक मोटी फाइल इनकी तरफ सरका दी। इसी वक्त मेरी बहन मरियम भी अंदर आ गई। वो खामोशी से एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रही थी। शायद इसे अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। मैंने मुस्कुराकर मरियम को अपने करीब बुलाया और एक नीले रंग का फोल्डर इसके हाथ में रखते हुए कहा, ये आज से तुम्हारा है। वो हैरानी से मुझे देखने लगी। मैंने नरमी से कहा, तुम हमेशा कहती थी कि अपना एक घर हो,
जहां किसी के एहसान के बगैर इज्जत से रह सकूं। ये ख्वाब आज पूरा हो गया। शहर के नए इलाके में जो कोठी खरीदी गई है, इसकी रजिस्ट्री तुम्हारे नाम है। अब तुम अपने शौहर और बच्चों के साथ अपने घर की मालिक बनकर रहोगी। ये सुनते ही मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फैजान ने हंसी उड़ाने वाले अंदाज में कहा, वाह, अच्छी कहानी है। ये सब अचानक कहाँ से आ गया? कहीं किसी से खर्च तो नहीं ले लिया, या फिर हमें बेवकूफ बनाने का नया तरीका है? मैंने सुकून से इसकी बात सुनी, फिर आहिस्ता से जवाब दिया, ना खर्च लिया, ना किसी के सामने हाथ फैलाया। और एक बात, मैं कभी खाली हाथ वापस आया ही नहीं था। दोनों भाइयों के चेहरे एकदम संजीदा हो गए। मैंने इनकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन मैं इस घर में दाखिल हुआ था, इस दिन भी मैं कामयाब कारोबारी इंसान था। मुझे किसी ने मुल्क बदल नहीं किया था, न मेरा कारोबार तबाह हुआ था। मैंने सिर्फ एक इम्तिहान लिया था, ये जानने के लिए कि जिन लोगों के लिए मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल कुर्बान किए, वो मुझे मेरी हैसियत से चाहते हैं या मेरी दौलत से। पूरा कमरा खामोश हो गया। मैंने एक एक करके फाइल के तमाम कागजात मेज पर फैला दिए। इनमें बैरून मुल्क कंपनियों के रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, सरमायाकारी की तफसीलात, नई खरीदी गई जायदाद के कागजात और दीगर कानूनी दस्तावेजात मौजूद थे। फैजान के हाथ कांपने लगे। नौमान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में कहा, बरसों पहले जब तुम दोनों अपनी पढ़ाई और मुस्तकबिल की फिक्र से बेखबर थे, तब मैं परदेश की सख्त धूप में दिन रात मेहनत कर रहा था। मैंने कभी तुम पर कोई एहसान नहीं जताया, क्योंकि तुम मेरे अपने थे। लेकिन तुमने सिर्फ 2 महीनों में साबित कर दिया कि तुम्हें भाई की नहीं, सिर्फ इसकी जेब की जरूरत थी। मैं चंद लम्हे रुका, फिर इनके सामने आखिरी दस्तावेजात रखते हुए कहा, आज मैं तुमसे दौलत का हिसाब लेने नहीं आया। मैं सिर्फ तुम्हें यह दिखाने आया हूं कि इंसान की असल दौलत इसका किरदार होता है। और तुम दोनों ने अपनी दौलत तो बचा ली, मगर अपना किरदार खो दिया। ये सुनते ही कमरे की फिजा मजीद बोझल हो गई। दोनों भाई सर झुकाए खड़े थे, मगर अब भी मेरे पास कहने के लिए ये कैसी बात बाकी थी जो इनकी पूरी दुनिया हिला देने वाली थी। मैंने चंद लम्हे खामोश रहकर दोनों भाइयों की तरफ देखा, फिर पुरसुकून लहजे में बोला, दौलतमंद होना या ना होना कभी मसला नहीं था। असल मकसद सिर्फ एक था, मैं जानना चाहता था कि अगर एक दिन मेरे हाथ खाली हो जाए तो मेरे अपने मेरे साथ कैसे पेश आएंगे। और तुम लोगों ने सिर्फ चंद हफ्तों में इस सवाल का जवाब दे दिया। मैंने इनकी तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए कहा, जिस दिन मैंने खुद को बेबस जाहिर किया, इसी दिन तुम्हारे दिलों के दरवाजे भी बंद हो गए। तुमने मुझे इस घर के कोने में ढकेल दिया जहां कभी मुलाजिम रहा करते थे। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी ख्याल ना आया कि जिस शख्स ने तुम्हारी जिंदगी संवारने में अपना सब कुछ लगा दिया, आज वो तुम्हारी एक इज्जत भरी बात का भी हकदार है। मैंने गहरी सांस ली और बात जारी रखी। तुम्हें खौफ था कि कहीं मैं अपने हक की बात ना कर दूं, इसलिए तुमने मुझे अपने ही वालिदैन के घर में अजनबी बना दिया। तुम्हें मेरी भूख नजर नहीं आई, मेरी तन्हाई दिखाई नहीं दी, सिर्फ अपनी आसाइशों का खौफ दिखाई देता रहा। ये अल्फाज सुनते ही नौमान की हिम्मत जवाब दे गई। वो रोता हुआ मेरे करीब आया और मेरे कदमों में बैठने लगा। भाईजान, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लालच में अंधे हो गए थे। हमें नहीं मालूम था कि आप हमें आजमा रहे हैं। एक मौका और दे दे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने इसकी आंखों में देखा, वहां आंसू जरूर थे, मगर मुझे इन आंसुओं में निदामत से ज्यादा खौफ नजर आ रहा था। इस खौफ का कि कहीं वो सब कुछ हमेशा के लिए खो ना दे। मैंने आहिस्तगी से इसे अपने करीब से हटाया और मजबूत लहजे में कहा, माफी वो मांगता है जिसे अपने गुनाह का एहसास हो। तुम्हें अपनी गलती का नहीं, अपने नुकसान का दुख है। अगर आज भी मेरे पास कुछ ना होता तो शायद तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर देते। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मैंने आखिरी बार इन दोनों की तरफ देखकर कहा, आज के बाद ना मेरी दौलत पर तुम्हारा कोई हक है, ना मेरी जिंदगी पर। मैंने तुम्हें भाई समझकर सब कुछ दिया था, मगर तुमने मुझे सिर्फ एक बोझ समझा। इस रिश्ते की मौत इसी दिन हो गई थी जब तुमने मुझे आउट हाउस में भेज दिया था। मैंने मेज पर रखी फाइल बंद की, अपना मुख्तसर सा सामान उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे से आवाजें आती रही, माफिया मांगी जाती रही, मगर इस बार मैंने पलटकर नहीं देखा। बाज़ दरवाजे एक बार बंद हो जाएं तो दोबारा नहीं खुलते। जब मैं अपनी नई कोठी की मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ
तो बरसों बाद दिल पर एक अजीब सा सुकून उतरा। ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि वो जिंदगी थी जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई थी और जिस पर किसी के एहसान या लालच का साया नहीं था। तकरीबन एक हफ्ते बाद मैंने अपने नए घर में एक बावक़ार दावत का एहतमाम किया। खानदान के तमाम करीबी रिश्तेदारों को मदऊ किया गया और ख़ास तौर पर फैज़ान और नौमान को भी दावत भेजी गई। शाम ढलते ही मेहमान एक एक करके आने लगे। आखिरकार दोनों भाई भी अपनी फैमिली के साथ दरवाजे पर पहुंचे। आज इनके चेहरों पर वो गुरूर, वो खुद एतमादी और वो सख्ती कहीं दिखाई नहीं दे रही थी जो कभी आउट हाउस के सामने खड़े होकर इनके लहजों में झलकती थी। इसकी जगह बेचैनी, झिझक और पछतावे का बोझ साफ महसूस हो रहा था। वो जानते थे कि आज इस दरवाजे के अंदर सिर्फ एक कामयाब शख्स नहीं रहता, बल्कि वो बड़ा भाई रहता है जिसकी कदर उन्होंने इस वक्त खो दी थी जब वो अभी इनके घर की दहलीज पर खड़ा था। दावत खत्म होने के बाद जब मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे तो फैजान और नौमान खामोशी से वहां खड़े रह गए। चंद माह पहले तक जिनके लहजों में गुरूर झलकता था, आज इनकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे बाद में मालूम हुआ कि फैजान ने जल्द दौलत कमाने के लालच में अपनी जमा पूंजी एक खतरनाक कारोबारी मंसूबे में लगा दी थी। वही मंसूबा जिसके बारे में इसका अहलिया बार बार इसे खबरदार करती रही, मगर इसने किसी की ना सुनी। नतीजा ये निकला कि न सरमाया बचा न कारोबार। कर्जों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। नौमान की हालत भी कुछ मुख्तलिफ न थी। इसके कारोबार में मुसलसल खसारा होता रहा, गाहक कम होते गए और आखिरकार इसे अपनी कई दुकानें बंद करना पड़ी। हालत यहाँ तक पहुँच गए कि एक दिन वो खुद मेरे दफ्तर आया। इसकी आंखों में पहला वाला गुरूर नहीं था। इसने धीमी आवाज में कहा, भाईजान, अगर मुमकिन हो तो अपनी किसी कंपनी में मुझे मामूली से मुलाजिमत दे दे। मैं सदक दिल से काम करूंगा, बस बच्चों की रोजी चल जाए, यही बहुत है। मैंने इसे काफी देर खामोशी से देखा। वक्त ने वाकई इंसान को बदल दिया था। वो दोनों मेरे नए घर के वसी हॉल में बैठे थे और मैं इनके सामने ये कामयाब कारोबारी शख्स की हैसियत से मौजूद था। वो बार बार अपनी गलतियों का इतराफ कर रहे थे, मगर मैं जानता था कि सिर्फ अल्फाज से टूटे हुए रिश्ते पहले जैसे नहीं हो जाते। मैंने नरम मगर वाज़ा लहजे में कहा, मैंने अपने दिल से तुम्हारे लिए नफरत निकाल दी है, इसलिए तो मैं माफ करता हूँ। लेकिन एतमाद एक ऐसा शीशा है जो टूट जाए तो दोबारा जुड़ भी जाए, तब भी इसकी दरारें बाकी रहती हैं। जो रिश्ता कभी बेगरज मोहब्बत पर कायम था, वो अब पहले जैसा नहीं बन सकता। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मजीद कहा, तुमने सिर्फ मेरे साथ ज्यादती नहीं की थी, बल्कि उन वालिदैन की तरबियत को भी भुला दिया था जिन्होंने हमें एक दूसरे का सहारा बनना सिखाया था। वो दोनों सर झुकाए बैठे रहे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इस दिन मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि जिंदगी में हर अमल का एक अंजाम जरूर होता है। इंसान दूसरों के साथ जो रवैया इख्तियार करता है, वक्त किसी न किसी मोड़ पर वही रवैया इसके सामने ला खड़ा करता है। मुझे इनकी हालत पर खुशी भी नहीं थी और ना ही इंतकाम का एहसास। बस दिल में ये इत्मीनान था कि कुदरत ने मुझे सच दिखा दिया ताकि मैं अपनी बाकी जिंदगी धोखे में ना गुजारूं। इन सब वाकयात के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि शायद अब पूरी जिंदगी तन्हा ही गुजारूंगा। मुझे लगने लगा था कि हर रिश्ता किसी न किसी मफाद से जुड़ा होता है। मगर एक शाम मेरी बहन मरियम मेरे घर आई। इसके चेहरे पर हमेशा की तरह खुलूस और अपनायत थी। वो मेरे सामने बैठकर मुस्कुराई और बोली, भाई, हर इंसान को जिंदगी में एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो इसके जख्म नहीं गए बल्कि इन्हें भरने की कोशिश करे। इसने मेरे लिए एक निहायत बाइखलाक, तालीम याफ्ता और सादा मिजाज खातून आयशा का रिश्ता तजवीज़ किया। मरियम ने बताया कि आयशा को मेरी दौलत से नहीं बल्कि मेरे किरदार और जद्दोजहद से मोहब्बत है। इब्तिदा में मैंने साफ इनकार कर दिया। दिल अभी तक माजी की तलखियों से आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन जब चंद मुलाकातों में मैंने आयशा के साथ की इज्जत नफस और मुखलसाना तबीयत को देखा तो बरसों बाद पहली मर्तबा मुझे महसूस हुआ कि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। चंद ही हफ्तों बाद हमने निहायत सादगी से निकाह कर लिया। वक्त गुजरता गया और वाकई मरियम को पसंद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला साबित हुई। आयशा ने मेरे घर में सिर्फ खुशियां नहीं लाई, बल्कि मेरे दिल में इंसानों पर खोया हुआ एतमाद भी आहिस्ता आहिस्ता वापस ले आए। शादी के कुछ अरसा बाद अल्लाह ताला ने हमें औलाद की खुशखबरी अता फरमाई।
جب میں نے پہلی بار اپنے نومولود جڑوا بیٹوں کو گود میں لیا تو میری آنکھیں بھی اختیار بھیگ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ برسوں کی تنہائی، دکھ اور قربانیاں آج ایک نئی خوشی میں بدل گئی ہیں۔ آج میرے پاس کشادہ گھر، کامیاب کاروبار، محبت کرنے والی شریک حیات اور ہنستا کھیلتا خاندان ہے۔ لیکن ان سب نعمتوں میں اگر کسی کا سب سے بڑا حصہ ہے تو وہ میری بہن مریم ہے، جس نے ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دیا۔ جہاں تک میرے بھائیوں کا تعلق ہے، میں نے ذاتی رنجش کو دل میں جگہ نہیں دی۔ ضرورت کے وقت میں نے ان کی مدد ضرور کی، مگر اس طرح کہ وہ اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑے ہو سکیں، نہ کہ دوسروں کے سہارے جینا سیکھیں۔ میں نے انہیں خیرات نہیں دی، بلکہ محنت کے بدلے روزگار دیا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ دولت وقتی سہارا بن سکتی ہے، مگر کردار اور محنت ہی انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ اور اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ بعض اوقات انسان اپنے سب سے بڑے نقصان کے بعد ہی اپنی سب سے خوبصورت زندگی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ جہاں تک میرے دونوں بھائیوں کا تعلق تھا، میں نے ان سے نہ بدلہ لیا اور نہ ہی ان کی بے بسی پر خوشی منائی۔ میں اچھی طرح جان چکا تھا کہ انتقام وقتی سکون دیتا ہے، مگر معافی انسان کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ البتہ میں نے ایک فیصلہ ضرور کیا تھا کہ اب اپنی زندگی اور اپنی محنت کی کمائی کو دوبارہ کسی کی لالچ کا شکار نہیں بننے دوں گا۔ میں نے نعمان کی طرف دیکھا، جو ابھی تک نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، میں تمہیں اپنی کمپنی میں ملازمت ضرور دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ وہاں تم میرے بھائی نہیں، بلکہ یہ کام ملازم کی حیثیت سے کام کرو گے۔ اگر محنت اور دیانت داری نے خود کو ثابت کر دیا تو ترقی بھی ملے گی، اور اگر رشتے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو اسی دن ملازمت ختم کر دی جائے گی۔ نعمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ عزت وراثت میں نہیں ملتی، بلکہ کردار سے کمائی جاتی ہے۔ فیضان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی جان، کیا ہمارے لیے دوبارہ اس گھر کے دروازے کبھی کھل سکتے ہیں؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر جواب دیا، دروازے تو کھل سکتے ہیں، مگر دل کے ٹوٹے ہوئے اعتماد کو وقت ہی جوڑتا ہے۔ میں تمہیں اپنے بچوں سے ملنے سے کبھی نہیں روکوں گا، لیکن پہلے خود کو بدل کر دکھاؤ۔ رشتہ صرف خون سے نہیں، رویوں سے بھی بنتا ہے۔ اس دن کے بعد دونوں بھائی واقعی بدلنے لگے۔ ابتدا میں مجھے یقین نہیں آیا، مگر وقت کے ساتھ ان کے رویوں میں عاجزی نظر آنے لگی۔ انہوں نے فضول خرچی چھوڑ دی، قرض اتارنے کے لیے دن رات محنت کی، اور پہلی بار اپنی غلطیوں کی ذمہ داری خود قبول کی۔ میں دور سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ میں نے کبھی ان پر احسان نہیں جتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ میرے سامنے جھک کر جیے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی محنت سے دوبارہ کھڑے ہوں۔ دوسری طرف میری زندگی بھی نئی خوشیوں سے بھر رہی تھی۔ عائشہ ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑی رہی۔ جب بھی ماضی کی تلخ یادیں مجھے بے چین کرتی، وہ مسکرا کر کہتی، اللہ نے آپ سے کچھ لوگ چھینے تھے تاکہ آپ کو بہتر لوگ عطا کر سکے۔ اس کے الفاظ میرے دل کو سکون دے دیتے۔ چند سال گزر گئے، میرے دونوں بیٹے بڑے ہونے لگے۔ ایک دن وہ مجھ سے پوچھنے لگے، ابو، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ انسان کو رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنا ہی ساتھ چھوڑ دے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے دونوں کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا، بیٹا، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو اس جیسا مت بننا۔ معاف کرنا سیکھو، لیکن دوبارہ دھوکہ کھانے کے لیے اپنے دروازے کھلے نہ چھوڑو۔ زندگی میں سب سے قیمتی چیز دولت نہیں، بلکہ خودداری، دیانت اور کردار ہے۔ میرے بچے خاموشی سے میری بات سنتے رہے، اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری ساری قربانیوں کا اصل صلہ یہی ہے کہ اگلی نسل وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گی جو پچھلی نسل نے کی۔ چند ماہ بعد میں نے اپنے مرحوم والدین کا نام سے ایک فلاحی ٹرسٹ قائم کیا، جہاں یتیم بچوں کی تعلیم، غریب طالب علموں کی فیس اور بے سہارا بزرگوں کی مدد کی جانے لگی۔ میں نے سوچا، اگر اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو اس کا سب سے خوبصورت استعمال یہی ہے کہ کسی اور کی زندگی میں امید کی روشنی بن جائے۔ افتتاح کے دن میں خاموشی سے والدین کی قبروں پر گیا، پھول رکھے، ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دھیرے سے کہا، ابو، امی، میں شاید آپ کی آخری خدمت نہ کر سکا، مگر آج میں نے آپ کی دی ہوئی تربیت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے مجھے سکھایا تھا کہ انسان دولت سے نہیں، کردار سے بڑا بنتا ہے۔ آج مجھے یقین ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا، جیسے کسی نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ برسوں بعد میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔
घर वापस आया तो मेरे दोनों बेटे दौड़ते हुए मेरे गले लग गए। आयशा दरवाजे पर मुस्कुरा रही थी और मरियम अपनी भांजों और भतीजों के साथ हंसी मजाक में मसरूफ थी। मैंने एक लम्हे के लिए अपना खानदान को देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस दिन मुझे एक हकीकत पूरी तरह समझ आ गई। रिश्ते दौलत से नहीं, किरदार से कायम रहते हैं। लालच वक्ती फायदा तो दे सकता है, मगर आखिरकार इंसान से इसके अपने भी छीन लेता है। जबकि इखलास, सब्र और नेकी अगर दिल से भी फल दे तो वो नस्लों तक खुशियां बांट जाते हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।